अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, हमारा आज का टॉपिक है जनाब मसीह का रफ़ा, उनकी वफ़ात, उनका मुर्दों में से जी उठना। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया है, सूरा का निशान 3 और उसकी आयत नंबर 55 में, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका अलैया। ऐ ईसा, मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ और तुझे उठाने वाला हूँ। लोग सवाल करते हैं और अक्सर ये पूछा जाता है कि जनाब मसीह तो ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए, और मुझे इस सवाल का सामना करना पड़ता है। मैं अक्सर ये जवाब देता हूँ कि ये इंसानों का नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के अकीदे की बात है। जो कुरान कहे, जो सुन्नत में मौजूद है, उस अकीदे की बात है कि जनाब मसीह फ़ौत हुए, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, उनका रफ़ा हुआ, उनकी कुर्बानी हुई। तो जनाब मसीह फ़ौत हुए, इसके लिए हमारे अकाबरीन में से जो हमारे पास दलाइल हैं, जो हमें निशान मिलते हैं, जो हमें आसार मिलते हैं, वो सबसे पहला आसार है जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि उन्होंने फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए और हज़रत फ़ारूक ने गम में मुब्तला होकर जोश में आकर कहा कि अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन तलवार से अलग कर दूँगा। और बड़ा हिजान बरपा था वहाँ पे और सहाबा कराम बड़े गमगीन थे। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, व मा मोहम्मद इल्ला रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल थे, जिस तरह पहले रसूल हो गुज़रे हैं, इसी तरह वो भी फ़ौत हो गए। तो ये सबसे पहला अकीदा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का था कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने रसूल आए थे वो फ़ौत हुए, यानी जनाब मसीह भी फ़ौत हो गए। और फिर हज़रत इब्ने अब्बास के बारे में लिखा है बुखारी शरीफ में कि वो वफ़ात के मानी मौत के लेते थे। इमाम राग़ब इस्फ़ानी ने अपनी मफ़रूदातुल कुरान में लिखा है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये अकीदा था कि जनाब मसीह फ़ौत हुए और फिर मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। कुछ लोग ये कह सकते हैं, और मुझसे भी पूछा जाता है ये सवाल, कि ये तो मसीहियों का अकीदा है, ये ईसाई अकीदा रखते हैं कि जनाब मसीह फ़ौत हुए, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, जबकि मुसलमानों का अकीदा ये है कि जनाब मसीह ज़िंदा आसमान पर चले गए। तो मेरे अजीज़ों, ये ईसाइयों की या मुसलमानों की बात नहीं है, ये कुरान और हदीस की बात है। हम उस अकीदे को पेश करते हैं जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है। तो जैसा कि मैंने आयत तिलावत की कि नबी अलैहिस्सलाम जब फ़ौत हुए तो हज़रत सिद्दीक़ ने ये आयत तिलावत की थी, व मा मोहम्मद इल्ला रसूल। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जब हौज़ कौसर पे, बुखारी शरीफ की ये रवायत है कि जब हौज़ कौसर पे उनसे कुछ फ़रिश्तों ने बहस की और कुछ लोगों को फ़रिश्ते पकड़ कर दोज़ख की तरफ ले गए, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे दोस्त हैं, मेरी उम्मत में से हैं, मेरे सहाबा हैं। तो फ़रिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में तब्दीली पैदा की, अपनी एड़ियों पर फिर गए और आपके दीन को छोड़ दिया। तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतानी, जैसे मेरे भाई ईसा ने कहा था कि जब तूने अल्लाह पाक, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर मैं इनका ज़िम्मेदार नहीं था। तो जनाब मसीह की वफ़ात और जनाब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात बिल्कुल सेम है। ख़ुद नबी ने यह बयान किया है कि मैं और ईसा फ़ौत हुए हैं। तो अब आते हैं अपने अकाबरीन की तरफ, जिन्होंने कहा कि जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो सबसे पहले जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ आते हैं, जिन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फ़ौत किया और फिर मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। और दूसरा कौल है जनाब इसहाक़ बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला का, जिन्होंने फरमाया कि जनाब मसीह 3 दिन तक फ़ौत रहे और फिर उन्हें मुर्दों में से ज़िंदा करके आसमान पर उठा लिया। और एक और कौल है वकाला मोहम्मद बिन इसहाक़, उन्होंने फरमाया कि 3 घड़ी तक जनाब मसीह फ़ौत हुए और फिर ज़िंदा होकर आसमान पर चले गए। ये अक़वाल जनाब इमाम इब्ने कसीर ने अपनी मशहूर ज़माना तफ़सीर इब्ने कसीर में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 की तफ़सीर में बयान किए हैं, जहाँ पर मसीह का जी उठना लिखा है।
تو میرے عزیزوں، سب سے اہم بات جو یہ ہے، جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، وہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا ہے بخاری شریف میں کہ وَرُوءٌ مِّنْهُ کا مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتاب تفسیر میں کہ وَرُوءٌ مِّنْهُ کا مطلب یہ ہے کہ احیاء، مسیح کو زندہ کر دیا۔ یہ کس کا قول تھا؟ دیگر صحابہ کرام کا، اور انہوں نے نام تو نہیں لکھا ان کا، لیکن کہا کہ فقانہ وکالا غیرہ، کہ جو دیگر تھے ان کا یہ قول تھا کہ جناب مسیح کو روح منہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا، اور یہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب میں موجود ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین جو ہیں وہ جناب مسیح کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اب اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے، وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء، چوتھا سورہ، اور اس کی آیت نمبر 157، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو اسے تم نے قتل کیا اور نہ ہی مصلوب کیا۔ اگر اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے سیاق و سباق میں، اس کے پیچھے سے کچھ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت میں یہودیوں کا جو دعویٰ تھا، جو مسیحیوں کے سامنے وہ دہراتے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی دہرایا کہ ہم نے اس مسیح کو، ہم نے اس رسول کو، اللہ کے رسول کو قتل کیا اور مصلوب کیا، تو اس کے رد میں اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ تو تم نے اسے قتل کیا اور نہ اسے مصلوب کیا۔ یہ قتل وفات یا مصلوبیت کی نفی نہیں ہے، یہ قتل یا وفات یا مصلوبیت کا رد نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے اس دعوے کا رد ہے جو وہ شیخی مارنے کے لیے کہتے تھے کہ جی ہم نے مسیح کو قتل کیا، کیونکہ وہ تو اس وقت خود غلام تھے، رومن حکومت کے غلام تھے اور اس کے انڈر تھے، اور انہیں ایسا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی شخص کو سزائے موت دے سکتے، اسے مصلوب کر سکتے اور اسے قتل کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہودیوں کے عقیدے کو رد کیا، یہودیوں کے دعوے کو رد کیا ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، ہم نے اسے مصلوب کر دیا، یہ تم غلط کہتے ہو۔ یہ مصلوبیت یا یہ قربانی جو جناب مسیح کی تھی کس لیے ضروری تھی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا سورہ نمبر 37، اس کا نشان مبارک، اور آیت نمبر 104، وَنَادَيْنَهُ يَا إِبْرَاهِيمَ وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا، کہ اے ابراہیم، جب حضرت ابراہیم کو ندا دی گئی، جب انہیں پکارا گیا کہ اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا اور اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں، سورہ نمبر 37 کی آیات مبارکہ میں کسی فرزند کا نام مذکور نہیں ہے کہ وہ اسحاق تھا یا اسماعیل تھا۔ علماء کا اس پہ شدید اختلاف ہے کہ وہ کون سا فرزند تھا جس کو جناب ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے پیش کیا۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے اس پہ کہ وہ مانتے تھے کہ وہ جناب اسماعیل کی قربانی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے، لیکن قرآن کی آیات میں جناب اسماعیل کا نام نہیں لکھا۔ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ خطائے آدم جو تھی اس کے لیے ایک کفارے کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ذبح ہو جائے اور جو قربانی پینڈنگ تھی وہ تکمیل کو پہنچے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ انتہا ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جناب حسین جو ہیں وہ اس کی تکمیل کو پہنچے ہیں۔ جب میں نے اس پہ غور کرتا ہوں، جب میں اس پہ دیکھتا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے، جو فرزند ابراہیم کی تھی، وہ پینڈنگ کیوں ہوئی، وہ مؤخر کیوں ہوئی، اسے روک کیوں دیا گیا؟ تو یاد رکھیں کہ جو ذبیحے کے لیے شرائط ہیں جو اسلامی اکابرین نے فراہم کیے ہیں، جو امام مالک سے بھی منسوب ہیں، کہ عیب دار ذبیحہ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلا ایسا ذبیحہ جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑے ہوں، جس کا پاؤں کٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، جو چل نہ سکتا ہو صحیح طور پر، بظاہر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہو، یعنی جس میں کوئی عیب ہوگا، وہ ذبیحہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔
وہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو یعنی قربانی کے لیے وہ شخص چاہیے جو بے عیب ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو آئیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جناب مسیح کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ، جہاں پر مذکور ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے جب مقدس ہیکل میں آ کر یہ کہا کہ اللہ پاک، میں اپنے بچے کو، اپنے پیدا ہونے والے بچے کو جو میرے پیٹ کا پھل ہے، اسے تیری نظر کرتی ہوں، تیری خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، اسے قبول فرما لے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ جب عمران کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے، اور پھر وہ اللہ پاک کے پاس آئی اور کہا کہ یا اللہ یہ بیٹی ہے، میں تو تجھے بیٹا دینا چاہتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ بیٹی چاہیے مجھے یا مجھے بیٹا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی جناب عمران کی بیوی نے کہ یا اللہ اس بچے کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھنا، اور اس کی ذریت کو بھی محفوظ رکھنا، اس کی آل کو محفوظ رکھنا، اس کی اولاد کو محفوظ رکھنا۔ سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 36 اور 37 میں یہ لکھا ہے کہ فتقبلھا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، یعنی جو پیدا ہونے والا بچہ تھا مریم کو، اور پھر اس کے آنے والی نسل کو جناب مسیح کو قبول کیا، یعنی شیطان رجیم سے محفوظ رکھا۔ یہ دنیا کی واحد ہستی ہیں دو، جناب سیدہ مریم اور جناب مسیح، جو شیطان رجیم سے محفوظ رہے، جن پر ابلیس دسترس حاصل نہیں کر سکا اور وہ ان پر غلبہ نہیں پا سکا۔ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق پاک ترین ہستیاں ہیں۔ جناب مسیح کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، وہیں پر ان کو ابلیس کی دسترس سے باہر قرار دیا گیا ہے، ایسا بے عیب جس میں نقص کا شبہ تک شامل نہ ہو۔ اسی لیے فرزند ابراہیم کی جس قربانی کو مؤخر کیا گیا تھا، وہ جناب مسیح میں تکمیل کو پہنچی۔ وہ قربانی جو رک گئی تھی، اسے جناب مسیح نے تکمیل تک پہنچایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔